السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ہم صالحات کے بارے میں آج جانیں گے، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ نماز کے مختلف ارکان کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا، پھر تم دھو ڈالو وجوہکم، اپنے چہرے، وَأَيْدِيَکُم، اور اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ پھر تم اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَکُم، اور اپنے پاؤں کا، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المطہرین، صاف ستھرے رہنے والوں سے، بہت پاک صاف رہنے والوں سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المطہرین، بہت پاک رہنے والوں سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے چہروں کو دھونے کا کوہنیوں تک، اور اپنے چہروں کو دھونے کا اور اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونے کا، اور یہ وضو کے ارکان ہیں۔ اور اسی طرح سر کا مسح اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، یہ وضو کے ارکان ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو ظاہری طور پر بھی پاک رہتے ہیں، جو اپنے اعضاء کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، اور ان کا باطن بھی پاک ہوتا ہے گناہوں سے۔ جب بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں وضو کرنے کا طریقہ۔ تصویر کے ذریعے سے یہاں پہ سارے وضو کے سٹیپس جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ ان میں آپ رنگ بھی بھریں اور ان کو ضرور فالو کریں، اس طرح سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، اس کو انشاءاللہ سیکھیں اور اس طرح سے وضو کر کے دکھائیں۔ سبق کا اگلا حصہ دیکھیں گے ہم، اور اس کو سیکھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کی اہمیت کو جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ساتھ والدین کے، احسانہ، احسان کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقُلْ، اور کہو، لَهُمْ، ان کے لیے، قَوْلًا، بات، کریمہ، نہایت عزت والی، اور ان سے نہایت عزت والی بات کرو۔ وَاخْفِضْ، اور جھکا دو، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح، بازو، الذلی، تواضع کا، من الرحمتی، مہربانی سے، ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو۔ من الرحمتی، رحم دلی سے، ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ بات کس طرح سے کرنی ہے، عزت والی بات کرنی ہے، کریم بات کرنی ہے، اور ان کے سامنے کس طرح سے رہنا ہے، عاجزی اور مہربانی کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو کوئی سی 3 باتیں آپ نے، کوئی سے 3 طریقے ایسے لکھنے ہیں
جو ماں باپ کا احترام کرنے کے کوئی سے 3 طریقے آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ ماں باپ کا احترام کیسے کریں، کوئی سی 3 پوائنٹس آپ یہاں پر لکھیں گے۔ سبق کا اگلا حصہ ہے اور اس میں ہم تقویٰ یعنی پرہیزگاری کی اہمیت کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا، چنانچہ تم ڈرو، النار، آگ سے، فَاتَّقُوا، بس تم ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا، اور تم ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم پر، ترحمون، رحم کیا جائے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نیک کام کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرو اور ایسے کام نہ کرو جو آپ کو جہنم میں لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، عقل والو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے عقل والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ نے یہاں پر چند کام ایسے لکھنے ہیں وہ جو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا سبق کا اگلا حصہ ہے اور اس میں ہم ہدایت کی طلب کی اہمیت کو جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انیبو، تم لوٹ آؤ، الا، طرف، ربکم، اپنے رب کے، تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اطیعوا، تم فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا، اور تم فرما برداری کرو، الرسول، رسول کی، واولی الامر، اور صاحب اختیار حکمرانوں کی، منکم، تم میں سے، اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اور صاحب اختیار حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ والسلام، اور سلامتی ہو، علی، اوپر، من، جس نے، اتبع، پیروی کی، الہدی، ہدایت کی، اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی، پیروی کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریں، اور اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت کریں، یعنی حکمرانوں کی اور صاحب امر لوگوں کی اطاعت کریں۔ آئیے ہم بھی اپنے رب کی طرف لوٹ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، اس کو راضی کرنے والے کام کرنا، جن میں سے ایک نماز بھی ہے۔ جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھنے۔